نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طب کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے مریض کو غذا کے حوالے سے۔ یاد رکھیں، جب بھوک لگتی ہے تو جسم کے اندر حرارت پیدا ہوتی۔ اگر کسی کے جسم میں حرارت نہ ہو، ٹھنڈک کا شور ہو، تو اسے کبھی غذا نہیں دینی چاہیے۔ بالخصوص ایسے مریض جو ابھی مرض سے اٹھے ہیں، ان کے لیے کچھ ہدایات ہیں جو ہمارے طلباء بھی پوچھتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی سوالات کیے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ اس بارے میں پریشان ہیں۔ یاد رکھیں کہ مریض کو ابتداً ایسی غذا دینی چاہیے جو بالکل شوربے جیسی ہو۔ پھلوں کا جوس دیں اور پتلی چیزیں دیں، کاواجات دیں۔ اگر وہ پھر بھی تقاضا کرے کہ مجھے زیادہ مقدار میں غذا کی ضرورت ہے، تو تھوڑا سا اس میں گھی کا اضافہ کر دیں۔ اور اگر مزید اس کی ضرورت ہو، مزید وہ اضافے کی طلب کرے، تو اس وقت اسے چاہیے کہ کوئی انڈے کی زردی، انڈے کا پانی ملا کر اسے گھوٹ کر دے۔ یہ ایک بہترین تجویز ہوگی۔ یاد رکھیں، جب مریض بیماری سے صحت یابی کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو اس سے بھاری غذا نہیں دینی چاہیے، کیونکہ طبیعت ایک طرف تو صحت کی بحالی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ اگر اسے بھاری غذا دے دی جائے گی تو وہ صحت کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے وہ غذا کی طرف اور جو کھایا پیا ہے اس کی طرف متوجہ ہوگی، اور شفا کا جو عمل جاری ہے وہ بہت جلد ختم ہو کر دوبارہ سے مرض شروع ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، جب جسم کے اندر انتہا درجے کی ٹھنڈک ہوتی ہے، بلغم کی کثرت ہوتی ہے، تو بھوک بند ہوتی ہے۔ جب بھوک بند ہو تو ٹھنڈی چیز سے بند کر دینی چاہیے، قطعی طور پر ایسی چیزیں جن میں ٹھنڈک ہے، لسی ہو گئی اور ٹھنڈے مشروبات ہو گئے، پیپسیاں، کولے ہو گئے، یہ بالکل بند کر دینے چاہیے۔ یہ سمجھے کہ مریض کے ساتھ ظلم ہو۔ آپ انہیں نیم گرم لکوڈ چیزیں، سیال چیزیں آپ دے سکتے ہیں، پھلوں کا اور یا دیگر اجناس کا ابالا ہوا شوربہ دے سکتے ہیں، ابلی ہوئی سبزیاں آپ دے سکتے ہیں، لیکن آپ انہیں سخت قسم کی غذا نہیں دے سکتے۔ جب جسم میں حرارت کی کمی ہوتی ہے تو کھائی ہوئی غذا ہضم نہیں ہوتی، متعفن ہوتی۔ آپ نے یہ چیز تجربات میں بھی محسوس کی ہوگی، بلکہ یہ تو روزمرہ کا تجربہ ہے۔ جب آدمی غذا کھا لیتا ہے تو اس کا جسم ٹھنڈک محسوس کرنے لگتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اس سے غنودگی بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بالخصوص دوپہر کے وقت میں جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو یہ چیز ہوتی ہے۔ انسان جب غذا کھاتا ہے، ساتھ ہی مناسب انداز میں جسم پروسیس کرنا شروع کر دیتا ہے، غذا کو ہضم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس غذا کو پکانے کے لیے، ہضم کرنے کے لیے مناسب حرارت کی، گرمی کی، طاقت کی ضرورت درکار ہوتی ہے۔ اگر وہ موجود نہ ہو تو جسم میں بہرحال کتنا بھی ٹھنڈا ہو، پھر بھی گرمی تو گرمی رہتی ہے نا، حرارت تو رہتی ہے جسم میں، لیکن وہ اتنی نہیں ہوتی کہ جتنی اس غذا کو ہضم کرنے یا اس کو پکانے کے لیے درکار ہے۔ تو وہ غذا متعفن ہو کر گیس میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ جسم پر بوجھ بن جاتی ہے، بری ڈکاریں آتی ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، سر درد کرنے لگ جاتا ہے، معدے پر بوجھ ہوتا ہے، اور گیسز برے طریقے سے بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ڈکار آ جائے، یہ گیس خارج ہو جائے تو مریض کو کچھ سکون ملتا ہے، مگر نہ وہ بیچارہ بہت تنگ ہو۔ تو اس لیے آپ نے ایک دیکھیں، رمضان آنے والا ہے۔ رمضان میں جب بھوک اور پیاس اپنے عروج پر ہوتی ہے تو جسم تپا ہوا ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، شدید قسم کا گرم ہوتا ہے۔ کیوں کہ وہ جو غذا ہضم کرنے کے لیے طاقت تھی، اب وہ فارغ ہے،
اب وہ جسم سے اپنی غذا پوری کرنے کے لیے فالتو جو ذرات ہوتے ہیں، فالتو چربی ہوتی ہے، فالتو پانی ہوتا ہے، یعنی موٹاپا ہوتا ہے، وہ انہیں کھانا شروع کر دیتا ہے۔ جب آدمی شام کو کھاتا ہے تو بے تحاشا پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جسم کے اندر تپش ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے۔ بھوک کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جب بھوک لگے تو گرمی ہو، جب گرمی ہو اس میں کھانا کھایا جائے تو کھانا ہضم ہوتا ہے اور جسم کا جسم بن جاتا ہے، سالے خون پیدا۔ اب آپ کچھ امراض کے بارے میں بتاتا ہوں، لمبی چوڑی تو تشریح نہیں ہو سکتی۔ مثلا اگر گردوں کا کوئی مریض ہے، اسے آپ ٹھوس غذا مت دیں، اسے لکوڈ چیز دیں، شوربہ دیں، یا ایسی چیز سے دیں کہ جن میں گردوں کو زیادہ مقدار میں پانی ملے۔ اور آنتوں کے امراض میں ایسی غذا مت دیں جسے چبانا پڑے، بلکہ ایسی لطیف قسم کی غذا دیں کہ جو آہستہ سے جسم میں جذب ہو جائے اور زیادہ آنتوں کو اور معدوں کو اس میں دقت نہ اٹھانی پڑے، محنت نہ کرنی پڑے۔ قبض کا جو مریض ہوتا ہے اس سے زیادہ مقدار میں چکنائی دیں، اور اس کا کھانا اس میں ریشے دار چیزیں شامل کریں، سبزیاں شامل کریں، سلاد شامل کریں، اور قبض والے مریض کو زیادہ مقدار میں کھانا کھانا چاہیے۔ بخار والے کا کھانا بالکل بند کر دینا چاہیے، بالخصوص ایسے مریض جنہیں باری کا بخار آتا ہے تو باری سے پہلے کبھی بھی آپ غذا نہیں دیں گے۔ نزلے والے کی بھی، نزلہ زکام جس سے ہو جائے اس سے کی بھی غذا بند کر دینی چاہیے، اور یا کم کر دینی چاہیے، مناسب انداز میں اختیار کرنی چاہیے۔ ہم لوگ غذا کے اس انداز میں عادی ہو چکے ہیں کہ اگر ایک وقت ناگا ہو جائے تو بیماری چاہے جتنی بھی ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری سے مرے نہ مارے، جو یہ ناگا ہوا ہے نا یہ ہماری جان لے لے۔ کھانا بند کرنے کے نام سے تو ہماری جان جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ہے کہ جتنا آپ کم کھائیں گے اور جسم اور ضرورت کے مطابق کھائیں گے، آپ کی تندرستی بحال رہے گی۔ کم کھانے سے آدمی نہیں مرتا، تندرست رہتا ہے، زیادہ کھانے سے مرتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں میری، کہ جسم جتنا زیادہ کھائے گا، اگر وہ ضرورت سے زیادہ ہے تو موٹاپا آئے گا، سستی، کاہلی آئے گی، معدہ خراب ہوگا، جگر خراب ہوگا، گردے خراب ہوں گے۔ اور بالخصوص ایسے لوگ کہ جو یہ کڑھائیاں کھاتے ہیں، چٹپٹی اور اسپائسی چیزیں کھاتے ہیں، تیکھی چیزیں کھاتے ہیں، انہیں پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ جب یہ ہضم ہوتی ہیں، گردے انہیں پروسیس کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جسم سے خارج ہوتی ہیں تو گردے چیخ پڑتے ہیں، انہیں زیادہ مقدار میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وگرنہ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کثرت سے گوشت کا استعمال کرتے ہیں، چٹپٹی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ عمومی طور پر بلڈ پریشر ہائی کے مریض ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ جو بلغمی میں مزاج ہیں انہیں پانی کم مقدار میں بوقت ضرورت استعمال کرنا چاہیے۔ میں کسی وقت جو ہے کیا بتاؤں اس کا، پیاس کیوں لگتی ہے اور کیوں زیادہ لگتی ہے، کیوں کم لگتی ہے، کیوں پیاس بند ہو جاتی ہے، اس پر میں اگلے سبق میں بات کروں گا۔ سر دست اتنا ہے کہ آپ غذا کے معاملے میں جب مریض مرض سے اٹھے تو اس سے ایسی غذا دیں کہ جو مریض کے جسم پر خود بوجھ مت بن جائے، اسے سہارا دے، ہلکی سی چیزیں دے، سبزیاں ابال کر دے، یخنی دیں، اور اسے لکوڈ چیزیں دے، پھلوں کا جوس دیں، تازہ پھلوں کا جوس دیں، تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔